أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. سورة النحل یہ شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے. اس میں چونکہ ایک ذکر اس کا بھی آتا ہے، اللہ کی ایک عجیب خلقت ہے، یہ اس کا بھی ذکر آتا ہے غالباً 68ویں آیت میں. اس لیے اس صورت کا اسی مناسبت سے النحل نام رکھا گیا. یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کی خصوصیات پہلے بار بار بتائی جا چکی ہے کہ اس میں عقائد پر بات زیادہ ہوتی ہے، جس میں توحید اللہ کی اور قیامت اور رسالت، عقائد کی باتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں اس میں، اور پھر احکام کو بھی، لیکن احکام ضمنی اور کم ہی آتے ہیں. اس صورت میں بھی یہی کچھ ہے تقریباً، آخر میں کچھ احکام بھی ہیں. لیکن دوسری صورتوں میں کونی کائنات کی نشانیاں بتلا کر لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا تھا اللہ کی توحید اور اللہ کے وجود کی طرف. اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر زیادہ ہے کہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ کی نعمتیں تم استعمال کرتے ہو اتنی، کیا کبھی غور کیا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کل پرسوں اسکول میں ایک بحث چل رہی تھی کہ ایک آدمی کا وہ پیشاب کا مسئلہ ہو گیا، بند ہو گیا تھا، تو بڑی مشکل سے کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچایا گیا، اور ڈاکٹر نے کچھ اس قسم کا علاج کیا کہ وہ ٹھیک ہو گیا. اب ٹھیک ہوتے ہی اٹھتے بیٹھتے وہ مریض ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا، آپ نے مجھے عذاب سے بچایا، بڑی مصیبت میں مبتلا تھا، بڑے دکھ تک درد میں تھا. تو ڈاکٹر نے آخر میں تنگ آ کر کہا کہ بھائی اس ذات کا بھی کبھی شکر ادا کیا ہے جس نے یہ سسٹم رکھا اور ہمیشہ سے استعمال کر رہے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اپنے بدن میں اور بدن سے باہر کتنی نعمتیں اللہ کی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی اس طرف ذہن نہیں جاتا. تو اسی طرف یہاں ذہن کو منتقل کیا جا رہا ہے انسانیت کا، اور خصوصاً اول مخاطب قریش تھے، تو قریش کا اس صورت میں یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو حبشہ کی طرف بہت سارے صحابہ نے ہجرت بھی کی تھی، تو ان کو بھی تسلی ہے، آگے آیتوں میں وہ بھی آ رہا ہے.
تو یہاں نعمتوں کا اللہ کا ذکر زیادہ ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے۔ نعمت کی جمع سورہ النعم، سورۃ النعم۔ ابتدا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آیا اللہ کا حکم، اس میں جلدی مت مچاؤ۔ اتا یاتی اتیان آنا، امر اللہ اللہ کا حکم۔ یہاں اللہ کا حکم سے مراد کیا ہے کہ وہ وعدے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی سے کیے تھے کہ آپ کو فتح ملے گی، آپ فتح یاب ہوں گے، مکہ فتح ہوگا، دنیا آ جائے گی۔ تو اب وہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، حالت اس وقت ایسی ہے کہ فقر و فاقے کی حالت اور وعدے اتنے بڑے بڑے، تو کفار مذاق اڑایا کرتے تھے کہ وہ کب آ رہا ہے، جلدی لاؤ نا اللہ کا وہ وعدہ فتح کا۔ تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں یہاں لفظ ماضی کا استعمال ہو رہا ہے، عطا آ گیا، یاتی نہیں کہا، آ گیا۔ امر اللہ اللہ کا امر، یعنی فتح کا جو وعدہ تھا وہ آ چکا ہے۔ فلا تستعجلوا، تم اس میں جلدی مت مچاؤ۔ وہ پچھلے آیتوں میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو وعدے ہم ان سے کرتے ہیں ممکن ہے آپ کو کچھ دکھاؤ، کچھ اس وقت پیدا آ جائیں گے کہ جب آپ نہیں ہوں گے۔ کیا ہے وہ آیت؟ ما نعدہم کا لفظ آتا ہے، ہاں، اما نرینک، ہاں، بعض الذی، کیا پڑھے قاری صاحب؟ او نتوفینک۔ تو یہ ہے اللہ نے دکھایا بھی بہت کچھ کہ مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں، وہ مکہ کہ جہاں سے تکلیفیں پہنچا کے نکالا گیا تھا، وہ مکہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں فتح ہو رہا ہے، اور وہ سرداران قریش جو بڑے تکبر کرتے تھے وہ قدموں میں آ کے گر رہے ہیں۔ تو عطا امر، دیکھیں یہاں لفظ کیا استعمال ہوا، عطا امر اللہ۔ جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ لفظ یہ اصطلاح بار بار آ جائے گی، یہ چیز کہ مستقبل کے کسی یقینی کام کو ظاہر کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ آپ کسی آفیسر کے پاس جائیں کوئی کام کرانے کے لیے، کوئی کام کرانا ہو تو وہ کہتا ہے کہ بس میں کر دوں گا، ہاں کر دوں گا، گا گے گی کا استعمال ہوا نا۔ تو اب اس میں کر دوں گا کو کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ایک وعدہ ہے۔ اور جیسے گا گے گی کا استعمال ہمارے پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کام کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ اور ایک کے پاس آپ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یوں سمجھو کہ ہو گیا، یوں سمجھو کہ ہو گیا، اب حالانکہ ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے، تو یقین کچھ اس میں زیادہ ہے۔ اور ایک کے پاس آپ جائیں گے تو بھائی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ کا کام ہو گیا، حالانکہ ابھی ہوا نہیں، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقینی ہے، اس میں وہ گاگیگی سے زیادہ یقین اس میں ہے۔ تو عربی میں بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ کوئی آئندہ ہونے والے یقینی کام کو بتلانے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے، آ گیا ہے۔ اب اگر امر اللہ سے مراد یہاں آخرت بھی ہو سکتی ہے، تو آخرت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب ہے قیامت۔ حالانکہ ہزاروں سال تو گزر گئے اس آیت کے بعد بھی، لیکن ہمیں بہت دور لگتا ہے یہ اللہ کے ان اوقات میں۔ یہ تو لمحہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے قیامت کی آخری نشانی تھی، انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخر بس اس کے بعد قیامت ہے۔ تو گویا کہ قیامت آ چکی ہے، بس صرف اس کی اعلان کی دیر ہے۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ فلا تستعجلوہ، تو اس میں تم جلدی مت مچاؤ۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو زندگی تم گزار رہے ہو اللہ کے ساتھ، دوسروں کو، یہ قریش مکہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اس طرح مانتے تھے کہ مددگار بھی ان کا کوئی اور
کوئی اس کا ساتھ تعاون کرنے والا کوئی اور بھی مانتے، بت وغیرہ بھی مانتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، وتعالی، اور بلند و برتر ہے، عن ما، ان چیزوں سے جو یشرکون، یہ شریک ٹھہراتے ہیں. جن چیزوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اور بلند و برتر ہے. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اتارتا ہے فرشتوں کو، فرشتے اللہ کی پاک مخلوق، بالروح، روح کے ذریعے. روح کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، زندگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور روح اللہ کے وحی کے معنی میں بھی استعمال دوسری جگہ بھی قرآن میں ہوا ہے، اور روح فرشتہ جبرائیل امین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہاں مراد وہ وحی جس کے ذریعے انسانی زندگی جس کے ساتھ وابستہ ہے، کامیاب زندگی تو کافر کی بھی ہے، لیکن کامیاب زندگی جس سے وابستہ ہو. ينزل الملائکۃ، اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح، وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، وحی اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے اتارتا ہے. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ اور اس میں ہے کیا؟ ان تفسیریہ ہے، انذروا، کہ تم خبردار کرو، ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاتقون، تم مجھی سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. یہاں اس کونی آیات کو بتایا جا رہا ہے، کائنات کی نشانیوں کو، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، بے مقصد پیدا نہیں ہوئے. تعالی عما یشرکون، برتر ہے اس کی ذات ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. خلق الانسان من نطفہ، پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. فَإِذَا، تو اذا فجائیہ ہے، مفاجات کے لیے آتا ہے نا. اذا کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک فجائیہ کہلاتا ہے. اس کا مطلب اچانک، یکایک، دیکھتے ہی دیکھتے، یہ ترجمہ کرتے ہیں. چترالی میں کیا کہیں گے؟ دیکھتے ہی دیکھتے، فوراً، اچانک. ہاں نو خبر بھی کو سلطان. ہاں تو ہاں وہ بتا، سلسال تو پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، جو ابتدائی انسانیت ہے وہ اس سے ہوئی، اور اس کے بعد نسل جو چلی ہے وہ نطفے سے چلی. جی وہ جنس انسان، یہاں جنس ہوا آگے چلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے. تو اذا مفاجاتیہ ہے، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ دیکھے کہ انسان کو ایک پانی سے پیدا کیا ہے. کسی شاعر نے ایک شعر بھی کہا تھا، وہ مجھے یاد نہیں ہے، کہتا ہے اللہ ہی وہ خالق ہے جو پانی کے اوپر نقشے بناتا ہے. نطفہ تو ایک قطرہ پانی ہے نا، اس کے اوپر کتنے خوبصورت نقش و نگار ہے. کیا ہی عجیب قدرت ہے. انسان ایک شاہکار ہے کہ اربوں کھربوں کے تعداد میں ابھی ہوں تو ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہے. ایسی خلقت ہے پانی کے اوپر بنائی ہوئی، نطفے سے بنائی گئی. فَإِذَا ہوا، تو دیکھتے ہی دیکھتے ہوا، وہ کیا؟ خصیم، جھگڑالو ہے، مبین، کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگتا ہے. اب ایک پانی کے قطرے سے، پانی کی بوند سے تو پیدا ہوا ہے، اور اتنی خوبصورت شکل بنا کے تجھے اتنا بڑا کر دیا گیا ہے، تو اب جا کے تو بحث کرنے لگا ہے کہ اللہ اکیلے نہیں کر سکتا، اللہ کے ساتھ یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہاں یوں ہونا چاہیے، وہاں یہ کیوں ہوا. تو ابھی جھگڑا کرنے لگا ہے اللہ کے ساتھ. جیسے کہ عام انسانوں کو ہم دیکھیں، اپنے ہی بچوں کو، کہ ایک بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کو کیسے ناز اور نخرے میں ماں باپ اس کو بڑا چڑھا کے بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ماں باپ کو کہنے لگتا ہے کہ تم تو سمجھتے ہی نہیں ہو کچھ، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے.
تو بھائی جس کو اللہ نے ایک نطفے سے پیدا کیا اور پلا بڑھا کے اتنا بڑا کر وہ بحث کرنے لگتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. والعیاذ باللہ. تو خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا بحث کرنے والا بن گیا. خاصم کا مبالغہ کا سکھایا، بہت زیادہ جھگڑا لو، بہت زیادہ بحث کرنے والا. والانعام خلقها، اور چوپایوں کو خلقها، ان کو پیدا کیا. خلق الانعام خلقها، تاکید ہے اس کے لیے کہ اللہ نے چوپایوں کو بھی پیدا کیا. لکم، تمہارے لیے. تو یہ ساری چیزوں میں لکم کا لفظ آتا ہے، تمہارے لیے، ہمارے لیے پیدا کیا. گویا کہ یہ انسان اس کائنات کا دلہا ہے، ساری چیزیں اس کے لیے سجائی جا رہی ہیں، سارا کچھ اسی کے لیے ہو رہا ہے. والانعام خلقها لکم، نعم کی جمع ہے، انعام چوپایوں، نعم نون کے زبر کے ساتھ، نعم ہو گیا تو نعمتوں کے معنی. لکم، تمہارے، فیہا دفء و منافع، لکم فیہا دفء و منافع. دفع یدفع دفعا، دفیہ کہتے ہیں گرمائش. یہ جو ہم چولہا جلا کے گرمائش کریں یہ دفیہ ہے. نہیں، حمزہ کے ساتھ ہے، دال فا حمزہ، دفیہ. وہ دفع اور چیز ہے عین کے ساتھ. اور دفع کا معنی ہو گیا کہ گرمی کا سامان یا سردی سے بچنے کا سامان، کہ جس میں سردی سے بچنے کا سامان ہے. چوپایوں سے ہوتا ہے کہ نہیں، ان کی اون سے آج کل تو سارے سب سے قیمتی چیزیں تو وہی ہوتی ہیں. ہاں، وہی شو والی وغیرہ یہ سارا کچھ بنا دیں. یہ چمڑے والی بھی ہے، لیدر کا بھی ہوتا ہے، اور اس کے وہ اون کا بھی جو بنتا ہے وہ سب سے قیمتی تو وہی ہے آج کل. اور پرانے زمانے میں تو استعمال ہی اس کا زیادہ تھا. آج کل تو بہت ساری اور ساری چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں، چائنا. ومنافع، اور منافع ہے، اس کو عام رکھا گیا ہے کہ اس سے پیدا ہونے والے قیامت تک ساری ایجادات آ گئی، اس جانوروں سے بننے والی ساری چیزیں. ومنها تأکلون، اور انہی میں سے تم کھاتے، اور انہی میں سے تم کھاتے. انعام کے فوائد بتا دیے گئے کہ تمہارے لیے دفء ہے، منافع ہے، منہا تأکلون ہے، اسی میں سے تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ، یہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں اور سارا کچھ تم استعمال کر رہے ہو، اب اس خالق کو بھول کے اس میں بحث کرنے لگتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. راح یروح، نصر ینصر سے کا معنی شام کر دینا، شام کا وقت ہونا. اراح یریح کے معنی باب افعال میں لے جائے تو شام کے وقت لانا یا شام کے وقت آنا، اس معنی میں آتا ہے. تریحون کہ اس میں جمال ہے، حین تریحون کہ جب تم کیا کرتے ہو. سراح یسرح کے معنی پھاڑنے، اسرح یسرح، سراح کہتے ہیں صبح کے وقت لے جانے کے. تو یہاں اس کیفیت کو بیان کیا گیا. خصوصاً یہ اہل عرب زیادہ مخاطب تھے ابتدائی قرآن کے، تو وہاں تو ان کا مشغلہ بھی اس قسم کا تھا. وہ ویسے بھی یہ جو بکریوں والے اور ریوڑ والے لوگ ہوتے ہیں، گائے بیل زیادہ جو پالتے ہیں، ہماری طرف کے نہیں کہ 50-60 والے نہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں جو آتے ہیں، جب صبح کے وقت ان کو لے جانے کا وقت ہوتا ہے اور شام کے وقت لانے کا یہ عجیب ایک منظر ہوتا ہے. اس کی منظر کشی کی وہ تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے جب اس کو تم شام کے وقت لے آتے ہو اور جب صبح کے وقت لے جاتے ہو، چرانے لے جاتے ہو. ہینا جب، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھوں کو، ثقل اثقال، اِلَى بَلَدٍ، اس شہر کی طرف، لَمْ تَكُونُوا بالغیہ، کہ جہاں تم پہنچ نہیں سکتے، الا بشق الانفس، مگر جانوں کی تکلیف کے ساتھ. شق یا شق پھاڑنے کے ماتے ہیں.
شق مشقت اسی سے ہے تکلیف. انفس نفس سے جانوں کو جوکھوں میں ڈالے بغیر وہاں پہنچ نہیں سکتے. شیخ صاحب نے یہ ترجمہ اس طرح کیا ہے. ان ربکم لرؤوف رحیم، بے شک تیرا پروردگار شفیق بڑا رحم کرنے والا ہے. والخیل والبغال والحمیر، اس میں جمع ہے شفیق، شفقت والا. خیول بھی اس کی جمع لاتے ہیں اس کی، لیکن یہ الخیل جو ہے یہ اس میں جمع ہے. والبغال بغل کی جمع ہے، خچر کو کہتے ہیں. والحمیر حمار کی جمع ہے، گدھے کو کہتے ہیں. لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرو، وَزِينَةً اور زینت حاصل کرو. دیکھو سواری انسان کے لیے سہولت بھی ہے خوبصورتی بھی ہے، سہولت بھی ہے خوبصورتی بھی ہے. تو اس زمانے کے اعتبار سے سواریاں یہی تھی، لیکن آج کے زمانے میں بھی اس سے اس کے بغیر اب دیکھو یہ فوجی ساز و سامان لے جاتے ہیں، گاڑیاں جہاں تک جاتی ہیں رک جاتی ہیں، آگے پھر یہی خیل بغال اور حمیر ہی آگے چلتے ہیں، انہی میں چلایا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے اس علاقوں میں چترال میں برغل کی طرف آپ جائیں گے تو وہاں بھی یہ چیزیں، ان چیزوں کے اوپر ایک جگہ ہے وہاں تک گاڑیاں جاتی ہیں، اس سے آگے پھر انہی کے اوپر جاتے ہیں. جیپیبل روڈ اب بھی بن گیا ہے، لیکن زیادہ تر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو یہ قیامت تک استعمال ہوتی رہیں گے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون، اور وہ پیدا کرتا ہے وہ چیزیں جو تم جانتے نہیں ہو. اس سے پجیرو، مرسڈیز، ریل گاڑی، ٹرین، یہ ساری چیزیں آ گئی، ہوائی جہاز، جدید سفر کے سارے سامان جو آئندہ آئیں گے ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے ان کا، ہیلی کاپٹر وغیرہ، یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے اللہ جو تم دیکھو یہ ساری چیزیں اللہ نے مسخر کی ہوئی ہیں ہمارے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. مسخر، لوہے کو مسخر کیا، اپنی مرضی سے اس کو شیپ دے دیتے ہیں، شکل دیتے ہیں، اس کی چیزیں بناتے ہیں. اس کے لیے ایندھن کو مسخر کیا جس سے طاقت اس کو ملتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں. وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے بھی آتا ہے کہ علی اللہ، اللہ ہی کے ذمہ ہے. قصد السبیل، راستے کا سیدھا راستہ بتانا. اقتصاد نفع کو کہتے ہیں اور میانہ روی کو کہتے ہیں، درمیانے راستوں کو بھی کہتے ہیں، سیدھا راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قصد السبیل سیدھا راستہ بتانا. ومنہا جائر، اور ان میں سے ٹیڑھے بھی ہیں. جائر ٹیڑھے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نے اپنے ذمے یہ لیا ہے کہ جب سے انسان کو پیدا کیا ہے قیامت تک ان کو بتانے والا اللہ کی طرف سے آئے گا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم. کار نبوت، یہ تبلیغ حضرات ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ کار نبوت ختم نہیں ہوا، قیامت تک بتانے والے آتے ہی رہیں گے. تو اللہ اپنے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہی رہے گا، لیکن ان میں ٹیڑھے ویڑھے راستے بھی ہیں. اور اگر اللہ چاہتا سب کو ہی سیدھے پہ لگا دیتا، لیکن پھر مقصد انسانیت کی تخلیق کا فوت ہو جاتا، کیونکہ وہ امتحان جس کے لیے اختیار دے کر اس کو انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ پھر ختم ہو گیا. اس طرح تو چرند پرند ساری چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق جہاں چاہتا ہے اس طرف بھیجا جایا جاتا ہے، اختیار ان کے پاس نہیں ہے. تو انسان کو یہ اختیار دے کر جو منشا امتحان کا تھا اس کا، اللہ کے تعارف اور پھر اس کے بعد امتحان کا تھا، اس امتحان کا مقصد پھر فوت ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، اور انہی راستوں میں ٹیڑھے بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ چاہتا تو لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو ہدایت دیتا، ایک ایک کو بھی ہدایت دے دیتا، لیکن ایسا نہیں کرتا. اللہ پھر صرف بتاتا ہے، ان تک بات پہنچائی جاتی ہے، باقی کام انہی کا ہے اس پر چلنے کا.